مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہجرت مدینہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن کی آیات اور احادیث رسول سے ہم اس واقعے کو مختصر سنیں گے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو آپ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ سورت جو ہے مدنی ہے، سورہ انفال ہے، اور واقعہ مکے میں ہوا، مکے سے جو حضور مدینے کی طرف جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو اس واقعے کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب انصار کے صحابہ آئے اور پہلے سال 6 حضرات نے کلمہ پڑھا اور دوسرے سال 12 افراد نے آ کے کلمہ پڑھا، تو قریش کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر اس طرح تیزی سے اسلام پھیلتا رہا تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی۔ لہذا وہ لوگ دار الندوہ میٹنگ روم میں جمع ہوئے۔ یہ جو قریش تھے ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہاں پہ جو جمع ہوئے، جس کے اندر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بھی اس میں تھا، اور اسی طرح طعیمہ بن عدی، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری وغیرہ، یہ لوگ جو کافر تھے یہ اس وقت اس میٹنگ کے اندر جمع تھے۔ شیطان ان کے پاس آیا، ابلیس، ایک بزرگ کی شکل کے اندر، ایک بزرگ کا لباس اوڑھ کر ان کفار کے پاس آیا۔ تو جب انہوں نے اسے دیکھا، چونکہ پہلے ایسے شخص کو دیکھا نہیں تھا، تو پوچھا تم کون ہو؟ تو قال شیخ من نجد، اس نے کہا میں شیخ نجدی ہوں، نجدی کا شیخ ہوں۔ سمیت باجتماعکم، میں نے تمہاری میٹنگ کے بارے میں سنا، تو فاردت ان احضرکم، میں نے چاہا کہ میں بھی حاضری دے لوں۔ ابلیس نے، شیطان نے کہا ولن تعدموا من رأی ونصحا، اور اس نے کہا کہ تمہاری نصیحت اور میری جو نصیحت اور میری رائے سے تم ہرگز محروم نہ ہونا، یہ بات اس نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ سب سے پہلے جو کافر تھا ابو البختری، اس نے ایک اپنی رائے پیش کی۔ اس نے کہا معاذ اللہ، میری رائے ہے کہ تم محمد عربی کو پکڑ کر گرفتار کر لو اور ایک گھر کے کمرے میں بند کر دو اور ان کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، کھڑکیاں بند کر دینا، روشن دان سے کھانا پھینکتے رہنا، اور معاذ اللہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ فسرہا عدو اللہ الشیخ من نجدی، اللہ کا دشمن جو ابلیس شیخ نجدی تھا یہ چیخ اٹھا اور اس نے کہا وقال بئس الرأی رأیتم، تمہاری رائے بہت بری ہے۔ کیوں رائے بری ہے؟ اس لیے کہ جب یہ خبر محمد عربی کے خاندان والوں کو پہنچے گی تو وہ تمہیں الٹا قید کر لیں گے اور ان کو چھڑا کے لے جائیں گے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عامر بن لؤلی کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامر بن حشام۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ محمد عربی کو پکڑ کر ایک اونٹ پہ سوار کر کے اور شہر سے باہر نکال دو، وہ خود ہی اونٹ کہیں بھی چلا جائے اور یہ محمد عربی اس کے اوپر بیٹھ کر نکل جائیں گے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔
وہ جو ابلیس تھا، فقال ابلیس نے کہا لعنہ اللہ، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو، ما ھذا لک برأی، یہ تمہاری رائے اچھی نہیں ہے، تعتمدون علیہ، تم اس شخص کی رائے پہ اعتماد کر رہے ہو، اس کی رائے بھی کچھ اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس شخص پر اعتماد کرتے ہو۔ اب اس نے کہا کہ جس نے تمہاری عقلوں کو گم کر دیا، یعنی حضور علیہ السلام نے، کہ تم اتنے پریشان ہو گئے ہو کہ آج تمہیں دارالندوا میٹنگ روم کے اندر بیٹھنا پڑ گیا، اگر تم اس کو شہر سے نکال دو گے تو دوسرے شہر میں جا کے معاذاللہ فساد پھیلائے گا۔ شیطان نے کہا اب کیا کرے؟ اب شیطان نے کیا کہا، الم تروا الی حلاوت منطقی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کا کلام کتنا میٹھا ہے، ولسان وحلاوت لسان، اور ان کی زبان کتنی میٹھی ہے، اور وَأُخِذَ الْقُلُوبُ بِمَا تَسْمَعُ مِنْ حَدِيثَاتِهِمْ، جو لوگ ان کی گفتگو اور کلام کو سنتے ہیں ان کے دل محمد عربی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اس کو اپنے شہر سے نکال دو گے، یہ تو دوسرے جگہ جا کے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اپنے میٹھے کلام سے کھینچ لے گا، یہ تو الٹا نقصان ہو جائے گا۔ تو اب تیسرا جو تھا بندہ وہ تھا ابو جہل، اس نے اپنی رائے دی، اس نے کہا کہ میری رائے ہے نا یہ حتمی اور آخری رائے ہے، اس کے بعد کوئی دوسری رائے میں نہیں لوں گا، تیری کیا رائے ہے؟ اس نے معاذاللہ کہا کہ قریش کے ہر قبیلے کے نوجوانوں کو چن لو اور ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لو، اس کے ہاتھ میں تلوار دے دو اور اسے کہو کہ محمد عربی کے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لے اور پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دے۔ اب ابلیس نے، وہ ادھر ہی بیٹھا تھا، ابلیس نے کہا کہ صدق ھذا الفتیٰ، اس نوجوان نے کیا سچ بات کہی ہے، استغفر اللہ۔ اس نے کہا کہ اس کی رائے بڑی عمدہ ہے، اس کی رائے کو مان لیا جائے۔ اور چونکہ شیخ نجدی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب شیخ نجدی، نجد سے جن کا تعلق ہے اور وہاں کے بد مذہب گمراہ لوگوں کو اعلیٰ حضرت نے ہلا کے رکھ دیا اپنے کلام میں۔ اور اب دیکھیے قریش نے ہر قبیلے سے بہادر نوجوانوں کو جمع کیا کہ آج رات تم نے اپنی اپنی تلواریں لے کر محمد عربی کے گھر کا محاصرہ کر لینا، ارد گرد کھڑے ہو جاؤ۔ اب رات ہوئی تو فاتا جبریل النبی علیہ السلام، جبریل دربار رسالت میں حاضر ہوئے، فاخبرہ واخبر بذلک، نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی کہ حضور قریش نے ہر قبیلے کے نوجوان کو تلوار دے کر بھیج دیا ہے اور انہوں نے آ کے اپنے گھر، آپ کے گھر کا محاصرہ کرنا ہے اور ان کا ارادہ معاذاللہ آپ کو شہید کرنے کا ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو اجازت دے دیا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ سبحان اللہ۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علی ابن ابی طالب، نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو حکم دیا، ارشاد فرمائے علی آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جانا اور یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ حقیقت میں وہ بستر موت تھا، کسی وقت بھی دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا، لیکن مولا علی بھی ہمارے مرشد کریم نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اس قدر فنا تھے اور فنا فی رسول تھے حضور مولا علی شیر خدا، کہ وہ بستر جس میں سبز رنگ کی چادر تان کی آپ سو گئے اور سوئے علی ہیں لیکن لگتے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انداز ان کا ایسا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات جتنی چین کی نیند میں سویا، کبھی زندگی مجھے ایسی چین کی نیند نہیں آئی، کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا تھا علی تجھے نقصان نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے لیکن آج کی رات موت علی کو چھو نہیں سکتی، کیونکہ میرے محبوب آقا کی زبان سے نکل چکا ہے کہ علی تیرا نقصان نہیں کریں گے۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کو مکے میں اس لیے چھوڑا تھا کیونکہ حضور صادق الامین تھے، سب مصطفیٰ کو سچا کہتے تھے، امانت دار تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اور یہ امین اور صادق کا لقب حضور علیہ السلام کا مکے کے اندر پھیلا ہوا مشہور تھا، اور کفار اپنی امانتیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھوایا کرتے تھے، تو لہذا نبی پاک علیہ السلام سچ بولتے تھے اور آپ امین تھے۔ تو کفار کی جو مخالفت تھی وہ اسلام سے تھی اور دین سے تھی، نہ ان کا ٹارگٹ حضرت ابوبکر صدیق تھے، نہ حضور مولا علی شیر خدا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور مولا علی شیر خدا سے ان کو مسئلہ کوئی نہیں تھا، لیکن
حضرت علی کا نبی پاک علیہ السلام کی چارپائی پہ لیٹنا یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا کہ جتنا زیادہ خطرناک ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت میں تشریف لے جانا تھا، سرکار کے ساتھ چلنا تھا، یہ زیادہ خطرناک تھا۔ اب قریش کے نوجوان تلواریں لے کر حضور کے گھر کے ارد گرد جمع ہوئے، اس وقت اللہ رب العزت کا آپ کو حکم آتا ہے کہ اس سے پہلے حضور نے ہجرت نہیں فرمائی۔ کیوں کہ جس وقت کافر حضور اپنے کاشان نبوت میں گھر کے اندر جلوہ فرما ہے اور کافر ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں، تقریباً 40 کافر 80 آنکھیں، اور گھور رہے ہیں کہ کس وقت جا کے یک بار کی حملہ کر کے نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر ڈالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم نہیں دیا۔ محدثین فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا نبی چھپ کے بھاگ گیا ہے، بلکہ حضور سامنے سے گئے۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام اچھا چھپ کے اگر وہ حضور اس سے پہلے ہجرت کر جاتے تو وہ یہ سمجھتے معاذ اللہ کہ مسلمانوں کا نبی بھاگ گیا، بلکہ وہ اپنی ناکامی، اپنے مکر و فریب، اپنے ہیلا میں کامیاب نہ ہونے پر افسوس کا ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو 40 کافر باہر کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر، 80 آنکھوں سے گھور رہے ہیں، اور ان کی نظریں نبی پاک علیہ السلام کے کاشان نبوت کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ سرکار باہر تشریف لے گئے، فاخذ قبضۃ من تراب۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مٹی کو اپنے قبضے میں لیا، مٹھی میں لیا، اور کافروں کو چہروں کے اوپر مارا۔ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مٹی تو مٹی، ہم بھی مٹی کو پھینکے تو کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی، لیکن یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اندھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کچھ دیر کے لیے ان کی آنکھوں کو بیکار کر دیا، اور سرکار یہ آیت پڑھ رہے تھے سورہ یاسین کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور آیت پڑھ کے ان 40 کافروں کے بیچ میں سے گزر کے چلے گئے، اور وہ 40 کے 40 کافر نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ ودھا کو دیکھ نہ سکے۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے جب صبح ہوئی تو محاصرہ کرنے والے مشرکین آگے بڑھے، اور جب دیکھا انہوں نے یہ تو حضرت علی ہیں، ان کا آئینہ صاحب ہوگا، تمہارے صاحب کہاں گئے؟ قالا، مولا علی نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، یعنی اس وقت حضور کہاں ہیں میں نہیں جانتا۔ تو اور کیونکہ وہ تو حضرت علی کو قتل کرنا چاہتے نہیں تھے، تو لہٰذا حضرت علی سے جب انہوں نے پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو پھر مشرکین جو نا انہی قدموں پہ پیچھے ہٹ گئے، اور چلتے 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 پھر وہ غار ثور کے پار پہنچے، کہ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق ہے حضور کے ساتھ۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ابھی میں اجمالاً واقعہ بیان کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ میں ایک ایک بات کو تفصیلاً بیان کروں گا کہ اس غار ثور کے غار کے منہ کے آگے اللہ کے حکم سے ایک پودا اگا ہوا ہے۔ مکڑی کو رب نے بھیج دیا، اس نے تازہ تازہ جالے کو تن دیا، کبوتری کے جوڑے کو بھیج دیا جس نے آ کے انڈے دے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر یہ سمجھے کہ اگر حضور اندر جاتے جالا ٹوٹا ہوتا، انڈے ٹوٹے ہوتے، یہ تو بہت پرانا جالا ہے اور انڈے ہیں، اس سے اندر کوئی بھی نہیں گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو اللہ کا یہ جو فرمان ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ فرمان جگمگانے لگا، اور اس طرح نہ وہ حضور کو شہید کر سکے اور نہ مصطفیٰ کو تلاش کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہجرت کا یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہاں پہ یہ جو آیت ہے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، مکر کی نسبت مخلوق کی طرف بھی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف بھی کی گئی ہے۔ یاد رکھو کہ مکر کی حقیقی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مکر کی یہاں نسبت جو اللہ کی طرف ہوئی وہ ہے مجازی طور پر۔ تو مکر کی نسبت جب مخلوق کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہیلا کرنا، عاجز آ جانا، اور جب مکر کی نسبت خالق کی طرف کی جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ خفیہ تدبیر اور اس کی قدرت رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ایسے انداز سے کیا کہ عقائد اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں موجود تھے، دیگر لوگوں نے بھی قرآن پاک کے تراجم کیے، ٹھوکر کی،
شان رسالت میں گستاخیاں کی، شان الوہیت میں گستاخیاں کی، طرح طرح کی گستاخیاں کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو بھی اگر جہیز میں قرآن دینا ہو تو وہ قرآن دو جس کو کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ ترجمہ بھی ایسا عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے کیا امام احمد رضا نے۔ اب تقابلی جازیہ دیکھیے، محمود الحسن نے ترجمہ اس آیت کا کیا اور وہ کہتا معاذ اللہ وہ دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے، استغفر اللہ۔ ایک اور اٹھے عبد القادر شاہ صاحب، انہوں نے کیا ترجمہ اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے۔ اور اس طرح مودودی جو ہے ان کا، وہ اٹھا اور اس نے کیا ترجمہ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ حالانکہ یہ جملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بولنا گستاخی نہیں تو پھر گستاخی کس چیز کا نام ہے؟ فتح محمد جلندری اٹھا اور اس نے کہا ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ، اللہ نیک مکر کرنے والا ہے۔ اور اب ان تمام تراجم کے بیچ میں امام احمد رضا کا ترجمہ لاؤ کہ جو اچھوتا ہی انداز رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور سورہ توبہ کے اندر بھی اس ہجرت کے واقعے کو ذکر کیا گیا، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا جب کافروں نے شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، جب انہیں کافروں کی شرارت سے باہر تشریف لے جانا ہوا، یعنی جب کافر شرارت کر رہے تھے اور حضور کو پکڑنے کے در پہ تھے، نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے، ان کی شرارت کی وجہ سے حضور کو مکے سے مدینے کی طرف جانا پڑا۔ اور فرمایا ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، کون؟ ابو بکر صدیق اور حضور علیہ السلام، سبحان اللہ کا طرح دونوں غار میں تھے۔ اور اذ یقول لصاحبہ، جب حضور ابو بکر صدیق کو فرما رہے تھے، اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ اگر کہ ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں کہے گا کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہوگا۔ لیکن لوگ مولا علی شیر خدا کی محبت میں اس قدر بڑھ گئے، اتنا غلو کر دیا کہ ان کی عزت کرنے کی آڑ میں معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی شان کو گھٹانا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ کہا کہ معاذ اللہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے، کسی نے کہا کہ وہ صحابی نہیں تھے، کسی نے کہا کہ وہ معاذ اللہ خلیفہ نہیں تھے، یہ حق مولا علی کا تھا اور حق انہوں نے چھینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باتیں قرآن کے خلاف ہیں، مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہیں، حضور کے عمل کے خلاف ہیں، صحابہ کی رائے کے خلاف ہیں، تابعین کی رائے کے خلاف ہیں، تبع تابعین کی رائے کے خلاف ہیں، اجماع امت کے خلاف ہیں، یہ ساری انسانیت کے خلاف ہیں۔ یہ عقیدہ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے، بلکہ یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے دلوں میں نہ تو پیار رب کا ہے، نہ مصطفیٰ کا ہے، نہ مصطفیٰ کی آل کا ہے، نہ مصطفیٰ کے ازواج کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 دن علی علی کر لینے سے مولا علی نہیں ملتے، علی ملتے ہیں تو صدیق اکبر کے قدموں میں آج کو تمہیں مولا علی کا پیار محبت عطا ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوتا، قرآن ان کو فرما رہا ہے، قرآن کہ جب حضور ابو بکر اپنے ساتھی صحابی کو فرما رہے تھے، میں نے کہا کرنا کٹ ملا تو کر ان کی صحابی کا انکار، تو مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور مقام دیکھو حضور کے ساتھ ہے، اور پتھریلی زمین 11 میل لے کر ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو چلے ہیں، سبحان اللہ، کندھوں پہ 11 میل لے کر چلے ہیں۔ اور کیا خوب جملہ علماء نے اس بارے میں فرمایا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، صفا مروہ، اور یہ شعائر اللہ ہیں، اور یہ نص قطعی اتھینٹک پروف، نصوص قطعیہ یعنی قرآن پاک کی آیت کا اگر کوئی منکر ہوگا، انکار کرے گا تو سیدھا کافر ہو جائے گا۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، تو جو صفا مروہ کو اللہ کی نشانی نہ مانے وہ پکا کافر۔ تو فرمایا وہ اللہ کی نشانی بنی کیوں؟ حالانکہ صفا کے اوپر بھی بت رکھا ہوا تھا، مروہ کے اوپر بھی بت رکھا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کی بندیا
حضرت حاجرہ کے قدم لگے، اللہ نے اس کو فرمایا یہ اب اسلام کی نشانی بن چکی، اب بنی ہے تو قدم ولیہ کے لگے تو وہ نشانی بن جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سینہ 11 میل تک مصطفیٰ کے قدم چومتا رہا ابو بکر کا، بتاؤ ابو بکر کا سینہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی بن چکا ہوگا، اور مصطفیٰ کے قدم لگنے سے ابو بکر صدیق کو کیا سے کیا مقام عطا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ کہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اور لا تحزن فرمایا غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینۃ علیہ، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پہ سکینہ نازل کیا، یہ ابو بکر صدیق کے اوپر سکینے کو اتارا۔ یہ ضمیر چاہے حضور کی طرف لے جاؤ تب بھی صحیح ہے، ابو بکر صدیق کی طرف لے جاؤ تب بھی صحیح۔ وَأَيَّدَ بِجُنُودٍ، اور اللہ نے اپنے محبوب کی تائید کی، مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ذریعے کہ جسے تم نہیں دیکھتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَىٰ، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کافروں کی بات نیچے ڈالی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، سبحان اللہ کہو۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اب ذرا اس کو بڑے غور کے ساتھ آپ سماعت کیجئے گا کہ یہاں پہ رافضیوں نے ڈنڈی ماری اور انہوں نے معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خوف تھا کہ کافر بار تھے، کافر بار تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ تفسیر ساوی اور جلالین کے اندر، تفسیر طبری کے اندر، اسی طرح تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا، اور اس وقت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اپنے مفسرین کی عبارتیں، اس کو بڑے غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور اس کو بڑے غور کے ساتھ آپ نے سماعت بھی فرمانا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے معاذ اللہ لوگوں نے یہ بات کہی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تفسیر ساوی جلالین کے اندر یہ ہے کہ وکانا حزن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رسول اللہ، ابو بکر کو غم مصطفیٰ کا تھا، لا علی نفسہ، اپنی جان کا غم نہیں تھا۔ اور ابو بکر صدیق نے اس وقت جو جملہ مصطفیٰ کی شان میں کہا غار ثور کے اندر، وہ کیا ہے؟ آپ کا قول خوب جگمگا رہا ہے، اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میرا وصال ہو جائے کافر مجھے مار دیں، میں تو ایک انسان ہی ہوں، اور اگر آپ کو شہید کر دیا ہلاکت دین والاسلام، تو دین بھی ہلاک ہو جائے گا اور اسلام بھی ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ دین اسلام تو آپ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ کہی ذرا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا غم نہیں تھا، غم مصطفیٰ کا تھا، غم مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو لشکر سے مراد جو اللہ نے اپنے محبوب کی تائید فرمائی، مدد فرمائی، لشکر سے مراد ہے فرشتے، فرشتے تھے، اور اس لیے کہ فرشتوں نے آ کے اپنے پروں سے غار کے منہ کو چھپا لیے، کیونکہ جو غار کا منہ تھا نا، غار وہ وہاں پر تھا جہاں کافروں کے پاؤں پڑتے تھے۔ اگر کوئی نیچے جھک کر پاؤں کی طرف دیکھتا تو غار کے اندر کوئی چھپا ہوا ہو تو وہ بآسانی دکھائی دیا جاتا ہے، چونکہ غار میں نیچے تھے، وہ غار میں یوں تھا سرنگ، تو نیچے وہ دونوں حضرات ہستیاں موجود تھیں، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو غم ہوا، فرمایا لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کافروں کا کلمہ جو کیا ترجمہ نیچے، کافروں کا کلمہ کیا؟ شرک ہے، کفر ہے، جو قیامت کو پھیلا رہے ہیں، فرمایا یہ مٹ گیا ہے، مٹ جائے گا، لیکن جو رب کا کلمہ ہے کہ دنیا میں بھی بلند رہا ہے اور قیامت کے دن بھی بلند ہی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا، اب میں مختصر کرتا ہوں ہجرت کا واقعہ۔ حضور کا معمول تھا کہ حضور صبح و شام ابو بکر صدیق کے گھر میں جلوہ فرما ہوتے تھے۔ اب جب ہجرت سرکار نے فرمانی تھی، دوپہر کے وقت آئے، ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دے دی، میں رات کو ہجرت کے لیے نکلوں گا۔ تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کی ہجرت کا ساتھی بنوں گا؟ فرمایا بالکل تم میرے ساتھ جاؤ گے، سبحان اللہ، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جلوہ فرما ابو بکر صدیق سرکار کے ساتھ جب چلے تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی سے 2 اونٹ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، تو ایک اونٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور آپ اس کو لے لیں، تو فرمایا میں ہدیے کے طور پہ نہیں لوں گا، حضور نے باقاعدہ قیمت دے کے اس کو خریدا، اور اس طرح پھر دونوں ہستیاں وہاں پھر اونٹوں پہ بیٹھ کر سوار ہوئے۔ مختصر یہ کہ صحیح ستہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، برہ بن عازب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور عرض کیا کہ حضور جس وقت آپ ہجرت کی رات ہجرت کر رہے تھے تو کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے، کچھ واقعہ ہی بیان کر دو ہمیں۔
اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ پیش کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہم رات کو چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے دن صبح بھی چلتے رہے، یعنی دن ڈھلنے تک، جب تک سورج سر کے اوپر نہ ہم چلتے رہے۔ جب زوال کے وقت کا قریب آیا تو ایک چٹان تھی، فرمایا راستہ بڑا صاف تھا، ہم چل رہے تھے، کوئی نہیں تھا، بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے تھے۔ چٹان بہت بڑا پتھر ہونا تو آپ کو پتہ اس کے نیچے سایہ ہوتا ہے، تو سایہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین کو ہموار کیا کہ حضور نے یہاں پہ لیٹنا ہے، جو پتھر تھے اس کو ہٹایا، چمڑے کی کھال آپ کے پاس ہی، چمڑے کو بچھایا اور حضور کو عرض کر یا رسول اللہ آپ اس کے اوپر آرام فرمائیں، میں ابھی ارد گرد کا جائزہ لے کے آتا ہوں۔ جب وہ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بکریاں چرانے والا چرواہا ملا، آپ نے فرمایا بکری کا دودھ دھو گے؟ اس نے کہا بالکل دوں گا، کہا نکال کے دو۔ ان کے پاس ایک لکڑی کا برتن تھا جو انہوں نے پہلے اسی حضور کے لیے خاص کیا تھا کہ اس کے اندر حضور کو پانی کا وضو اور دودھ پیش فرماتے تھے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دودھ لیا، حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور آرام فرما رہے تھے، سو گئے تھے، حضور کو بیدار نہیں کیا، اب حضور کے ادب کا خیال کیا اور پاس کھڑے ہوئے کہا کہ جب حضور بیدار ہوں گے تو میں دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ سرکار نے آنکھیں کھولی اور آپ کو پتہ نا کہ جب بکری دودھ نکالے تو دودھ ہوتا ہے گرم، تو کہتے میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا اور دودھ کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے دودھ کو پی لیا اور دودھ کو پیا۔ اور پھر جب حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ کیا اب ہمارا یہاں سے کوچ کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟ تو میں نے کہا حضور بالکل وقت آ گیا۔ کہہ رہے جب ہم چلنے لگے سراقہ بن مالک پیچھے سے آ گیا، چونکہ ابو جہل اور ان کافروں نے کہا تھا کہ جو سرکار کو پکڑ کے لائے گا ابو بکر صدیق کے ساتھ اس کو 100 گھوڑے انعام دیا جائے گا یا 100 اونٹ، وہ بھی مال اناج سے لدے ہوئے۔ اب یہ لالچ میں حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے دیکھا، کہا کہ حضور اس نے ہمیں پا لیا۔ فرمایا وہی ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا اختیار، حضور کی قدرت دیکھو، حضور کی شان کیسی ہے۔ جس وقت سراقہ بن مالک تیزی سے آ رہا تھا تو سرکار نے اس کے خلاف دعا کی اور زمین کو حکم دیا کہ زمین اس کو پکڑ لے، سبحان اللہ، زمین پکڑ لے۔ تو زمین نے پکڑا، اس کی جو گھوڑی تھی وہ پیڑ تک زمین میں دھنس گئی اور اس نے کہا کہ آپ دونوں نے میرے خلاف دعا کی ہے، اللہ تم دونوں کی حفاظت کرے، اب میرے لیے دعا کرو، مجھے باہر نکالو، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا اور میں واپس پلٹ جاؤں گا، اور جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ تم پلٹ جاؤ، حضور اس طرف نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے سبحان اللہ، تو ایسا ہوا اللہ کے رسول نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے گھوڑی کے پاؤں کو بھی چھوڑا اور سراقہ بن مالک کو بھی چھوڑا اور سراقہ بن مالک پھر وہاں سے نکل گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں سونے کے کنگن پہناؤں گا۔ سرکار کا وصال ہوا، ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہوا، ان کا وصال ہوا تو خلافت فاروقی شروع ہو گئی، اور جب قیصر و کسریٰ فتح ہوئے تو بڑا خزانہ آیا، تو آپ نے کھڑے ہو کر مجمع میں اعلان کیا کہ سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ حالانکہ سونا مرد پہ حرام ہے، یہی تو مصطفیٰ کا اختیار ہے، چاہے تو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تو سراقہ بن مالک آئے، عمر بن خطاب نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کو 2 سونے کے کنگن پہنا دیے۔ حالانکہ یہ سونا صحابہ بھی حرام تھا، لیکن نکلا مصطفیٰ کی زبان مبارک سے تھا، اور وعدہ پورا کس نے کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب دیکھیے واقعہ بڑا ہے، آگے میں انشاءاللہ اس کو مختصر کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ یہ آیت کے اندر آئے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تفسیر کبیر کے اندر ہے، اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تفسیر مظہری کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا اپنے پیر و مرشد مرزا جان جانان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، انہوں نے لکھا کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو رب کی معیت حاصل ہے وہی معیت انہوں نے ابو بکر صدیق کے لیے مانگی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا ساتھ جیسے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ایسے ہی اللہ کا ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ اب اگلی بات سنو، کہتے فمن انکرا افضل ابی بکرین، اب جس نے ابو بکر کی فضیلت کا انکار کیا تو حاضل آیت کریمہ،
انکارا حاضل آیت الکریمہ، اس نے اس آیت کریمہ کا انکار کر دیا، فقط کفارا، وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے ابو بکر صدیق کی فضیلت کا انکار نہ کرنا، ان کی فضیلت کا انکار کرو گے تو آیت کا انکار کرنا لازم آئے گا، اور آیت کا انکار کرو گے تو سیدھا کافر ہو جاؤ گے۔ اب ان کی شان دیکھو کیسی ہے، سبحان اللہ۔ تفسیر مزری کے اندر اور مشکات کے اندر، ترمذی کے اندر راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ قال رسول اللہ ابی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحب الحوض، اے ابو بکر تو غار کے اندر بھی میرا ساتھی اور حوض کوثر کے اندر بھی تو میرا ساتھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے وفی ایمان، اب کون بولے؟ ملا علی قاری، اٹھاؤ مرکات، مشکات کی شرح۔ ملا علی قاری فرماتے اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دنیا کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھی تھے، غار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھی تھے، اب مزار کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ظالموں، تم کب سے ابو بکر کو، عمر بن خطاب کو مصطفیٰ سے جدا مانو گے؟ اپنا ایمان بچاؤ، اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاؤ۔ صحیح ستہ کے اندر آتا ہے، اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، فتاوی رضویہ کے اندر یہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف سے باہر آ رہے تھے اور ایک ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کا تھا، سبحان اللہ، دوسرے میں ہاتھ عمر بن خطاب کا تھا۔ سرکار اس شان سے باہر نکلے، باہر صحابہ کرام موجود تھے اور وہ بڑی حیرت کی نگاہوں سے بڑے خوش ہو کے حضور کو دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کہ کیوں تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہو؟ یہاں ہی نہیں دنیا میں بلکہ حشر کے دن بھی جب ہم جائیں گے جنت میں تو ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ ہوگا۔ یا رسول اب عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سرکار نے ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو فرمایا لتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سبحان اللہ۔ ولکنہ اخی صاحبی، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے دوست اور ساتھی اور میرے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ولکن اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارے محبوب آقا کو خلیل بنا لیا ہے۔ یہ واقعہ ہے، اور کہتے ہیں ھذا الحدیث دلیل ظاہر، اس حدیث کی ظاہری دلیل یہ ہے کہ ان ابا بکر افضل الصحابہ تھی۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ کا ادارہ مرکات کے اندر جلد اس کی 11 صفحہ نمبر 283۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام، اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں سے واقعہ چھوڑا میں اس واقعے کو مختصر کر کے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی فرماتے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بے شک میں نے اب جب اس غار کے اندر داخل ہوئے تو کہتے میں نے مشرکین کے قدموں کو اپنے سروں پہ دیکھا، چونکہ میں نے کہا نا کہ غار کے اندر تھے وہ، اور غار کا جو منہ تھا وہ بالکل زمین کے ساتھ ہموار تھا، بندہ چلتا تھا تو اندر والا بآسانی باہر چلنے والے کے پاؤں کو دیکھتا تھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے قدم کو دیکھ لے وہ یقیناً ہمیں بھی دیکھ لے گا۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے ساتھی، میرے محبوب، میرے ابو بکر کیوں پریشان ہے؟ رب ہمارے ساتھ ہے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے جس وقت انس بن مالک، زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس غار کے آگے ایک پودے کو اگا دیا اور اللہ پاک نے مکڑی یعنی عنکبوت کو بھیج دیا جس نے وہاں جا کے جالے کو تن دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جنگلی کبوتر مادہ اور نر بھیجے، اس کبوتری نے جا کے وہاں پہ انڈے دے دیے۔ کافر تلواریں ڈنڈے لے کر باہر گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، جب غار کے پاس آئے تو عنکبوت کے جالے اور کبوتریوں کے جوڑے کو دے کر واپس آ گئے۔ کہا اگر اس غار میں داخل ہوئے ہوتے تو انڈے بھی ٹوٹ جاتے، جالا بھی نہ رہتا۔ اور اس کبوتری کو اللہ رب العزت نے کیا فیضان عطا فرمایا، تمام مفسرین محدثین نے لکھا اللہ آپ کو مجھے حج بیت اللہ کی سعادت کرائے، عمرہ کرائے، مصطفیٰ کے دیار کا دیدار کروائے۔ آج حرم پاک کے اندر کعبے کے ارد گرد جو آج بھی کبوتر اڑتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں کہ جس نے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے انڈے دیے ہوئے تھے۔ آئے ہائے، جن کی نسبت نبیوں کے ادب سے ہو گئی،
اللہ ان کی نسل کو بھی باقی رکھتا ہے، نسل باقی ہے۔ آج یزید ختم ہو گیا، اس کا نام مٹ گیا، نام و نشان ختم ہو گیا۔ کہاں کے قارون، حامان، شداد، فرعون، ابو لہب، ابو جہل سب ختم ہو گئے۔ حق ابتدا میں تھا، آج بھی ہے، اور علماء کے ساتھ حق جاری رہے گا، اور قیامت تک حق ہی کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ حق والوں کے ساتھ رہیں، حق والوں کا ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، یہ جو ہے چھپکلی گرگٹ یہ پھونک مارا تھا تاکہ آگ بھڑکے، حضور نے فرمایا ایک ہی بار میں مارو گے 100 نیکیاں ملیں گی۔ نہیں سمجھے؟ جو گستاخ ہو نبی کا، اگرچہ کیڑا کیوں نہ ہو، فرمایا مار دو، مار دو اس کو۔ اور جو محبوب ہو مصطفیٰ کی چڑیا، وہ چڑیا چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جا کے ڈال رہی تھی کہ کسی طرح آگ بجھے، اور جو آگ بھڑکانے میں لگا تھا اللہ نے اس کا کھانا حرام کر دیا، اور وہ خود بھی خبیث ہے، اس کو مارنا بھی کار خیر اور ثواب کا کام ہے۔ اور جو چڑیا اڑ رہی تھی رب نے اس کا کھانا حلال کر دیا، اور کھانا ہی حلال نہیں کیا، اس کی بیٹھ کو بھی پاک کر دیا۔ سبحان اللہ کو ذرا، کبوتر کی بیٹھ لگے کپڑے ناپاک نہیں، چڑیا کی بیٹھ لگے کپڑے ناپاک نہیں۔ آج تمہیں کپڑے نظر آئیں گے بد مذہبوں کے جامعات میں، کبوتر نظر آئیں گے تمہیں اہل اللہ کے مزاروں پہ۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ کے مزاروں پہ کون ملیں گے تمہیں؟ کبوتر ملیں گے جو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ کی یہ جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے۔ میں نے کہا تیری مت نہ ماری جاتی، تیرے اندر سینس ہوتا، تیرے اندر عقل ہوتی تو اہل اللہ کو نہ چھوڑتا، ان کبوتروں کو دیکھتا کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ کے ادب و احترام کے لیے انڈے دیے تھے، رب نے ان کی نسل کو باقی رکھا۔ آج ہم بھی رب کعبہ کی قسم نبو سے رسالت کے لیے پر مٹ جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام سے وفا کرنے والوں کے ساتھ وفا کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، رب نسل کو بھی آباد رکھے گا، نام بھی روشن رکھے گا۔ ارے کیا بات ہے، میں اور آپ چلے گئے، ہمیں نہیں پتا ہمارے دادا پردادا ہمارے آباء و اجداد کا نام کیا ہے، ان کو کوئی جانتا نہیں، 1000 سال ہو گئے، آج بھی داتا علی حجویری کو جاننے والا ہر کوئی موجود ہے، شرق میں بستا ہو، غرب میں بستا ہو، شمال میں بستا ہو، جنوب میں بستا ہو، کوئی رنگ رکھتا ہو، کوئی زبان رکھتا ہو، ہر کوئی جانتا ہے کہ غوث اعظم کون ہے اور کہاں اس کا مقام ہے۔ اللہ بس میری اب آخری بات رہ گئی، بیان بھی ختم۔ اب جب غار ثور میں ابو بکر صدیق جانے لگے، حضور اللہ کی قسم پہلے میں جاؤں گا، آپ نہیں جائیں گے۔ یہ محبوب عاشق ہیں جو اپنا تن من دھن مصطفیٰ کے اوپر قربان کرنے سے دریغ نہیں کر رہے۔ حضور تکلیف آپ کو نہ پہنچے، پہنچنی تو مجھے پہنچے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اور تم ابو بکر صدیق کے خلاف بھونک بھونک کر مصطفیٰ کو بھی تکلیف دیتے ہو، ابو بکر صدیق کو بھی دیتے ہو، بنے گا کیا تمہارا؟ بخاری کی حدیث پاک بھول گئے ہو؟ کئی بار جو میں عرض کرتا ہوں، آب کوثر حضور نے فرمایا ساقی علی ہے، خوشخبری دی ابو بکر عمر کو رضی اللہ عنہ کہ جو آب کوثر ہے نہر، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، سبحان اللہ کو پلائے گا کون؟ مولا علی۔ اور بتایا کس کو؟ ابو بکر صدیق کو۔ یہ دونوں گئے جلدی جلدی، علی مبارک ہو، مبارک کس بات کی خوشخبری؟ ساقی تو ہے؟ کہا میں نے بھی حضور سے سنا ہے، تمہیں بھی مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا علی پانی اسی کو پلانا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت ہوگی۔ ہاں میں نے کہا اچھا، میں رافضی تو گیا، کٹم اللہ تیرا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا جب تجھے ساقی کوثر کے ساقی مولا علی نہیں پوچھیں گے تو پھر مصطفیٰ کریم تو اس طرف نظر رحمت کیسے فرمائیں گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مار گیا۔ بات تو یہ ہے، دارالعمل تو یہ ہے جنہوں نے حضور کی غلامی کی۔ ہم نے کہا اگر وہ بے وفا ہوتے، خلافت انہوں نے چھینی ہوتی تو ایسی تھوڑی حضور ان کو اپنے پاس سلاتے۔ میرے امام فرماتے محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اور میں تو سڑ سڑ کے ختم ہو جائے گا، وہ تو اب بھی اپنے پہلو میں یاروں کو بٹھائے ہوئے ہیں۔
یاروں کو سلائے ہوئے ہیں، اور میرے امام فرماتے ہیں اے حاسدو اپنے حسد میں جل جاؤ، سڑ جاؤ۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ چمٹے رہے، چمٹے چمٹے قبر میں پہنچ گئے، جب اٹھیں گے تب بھی چمٹے رہیں گے، اور جب حشر کا دن ہوگا چمٹے چمٹے مصطفیٰ کے ساتھ داخل جنت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندر کے اندر جا کے اپنے چادر کو پھاڑا، صفائی کی، سوراخوں میں ڈالا، 2 سوراخ رہ گئے، ایڑی رکھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے واقعہ یہ کئی بار سنا، میں اس کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ سانپ آیا، ابو بکر صدیق کی ایڑی کو ڈسا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضور کو بیدار نہیں کیا، مصطفیٰ کو نہیں جگایا۔ ادھر مولا علی نے واری مقام صحابہ پہ، عصر کی نماز، تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی، ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز۔ ادھر مولا علی کو نماز جو قضا ہو رہی تھی لیکن مصطفیٰ نے ادا پڑھا دی، ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز۔ ادھر ابو بکر صدیق کو غار ثور میں جان عطا فرما دی، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ پھر امام فرماتے اس جملے کو اگر سمجھو، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے۔ یہ جملہ میں نے تمام چیزیں، یہ تمام، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃیں، یہ حج، یہ صدقات، یہ ساری نیکیاں، یہ فرع ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل چیز تعظیم ہے نبی کی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ اگر حضور کی محبت نہیں، فرمائے عبادت بھی غارت ہو جائے گی۔ حضور کی تعظیم نہیں تو عبادت بھی غارت، صحابہ کی تعظیم نہیں تو عبادت بھی غارت، اہل بیت کی تعظیم نہیں تو عبادت بھی غارت ہو جائے گی۔ اب جب ابو بکر صدیق روئے اور آنسو مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ پہ پڑے، سرکار نے آنکھیں کھولی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سانپ نے ڈس دیا ہے۔ سرکار نے اسی وقت لعاب دہن نکال کے ان کی ایڑی کو لگایا، سارا زہر کافور اثر ختم، درد کا نام و نشان۔ لیکن یہی زہر لوٹ کے آیا تھا آپ کے بوقت وصال، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ان کا۔ اور یہ جو ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے ان کے اوپر سکینہ اتارا۔ یہ 2 قول ہے، ایک حضور پہ اتارا اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سکینہ اتارا، ایک اس کا یہ معنی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ حضور کو تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، قابل بھروسہ تھا اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت کے اوپر، اور حضور پر سکینہ اس لیے اتارا کہ مصطفیٰ کی وجہ سے ابو بکر کا دل جو نا وہ مطمئن ہو جائے۔ اور اگر یہ نے معنی آیت کا کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کے سینے پہ جو ہے وہ دل پہ سکینہ اتارا، اس کا معنی ہے کہ ان کو مصطفیٰ کا غم کھائے جا رہا تھا، تو سکینہ اتارا کہ اس لیے پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ؟ بولیے اونچا بولو، کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو بلایا کر فرمایا کہ حسان میری نعت تم لکھتے رہتے ہو، تفسیر مظہری روح المانی 2 جملے، یہ میرے ابو بکر سامنے ہیں، ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ یہ ابو بکر سامنے، تو اس کے بارے میں کچھ لکھا تو نے؟ حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، حضرات سامنے صحابہ کا مجمع ہے۔ اب حسان بن ثابت نے ابو بکر صدیق کی جو شان بیان کی حضور کے سامنے، اور عقیدہ اہل سنت کے مسئلے کو اظہر من الشمس بالکل واضح کر کے رکھ دیا، نکھار دیا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ فضیلت کا مدار یہ تم لوگوں نے کیا، ہم نے کہا ہم نے نہیں کیا، یہ صحابہ نے کیا ہے، یہ صحابہ نے کیا۔ حضور فرماتے الصحابہ کالنجوم، انسان کے بچے بندے بن جاؤ، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، فابی ایم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کرو کہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک یہ مقام جس کی پیروی کرو کہ ہدایت وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ صحابی، اور جب تم یہ بھی دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دے، میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں، سب و شتم کہیں، فرمایا اب تم پر بندہ خدا خاموش رہنا جائز نہیں، فَقُولُوا، ارے میدان عمل میں اتر کر سینہ تان کر دشمن خدا دشمن مصطفیٰ کے سامنے ہو کر پھر تم بیک زبان یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، اے صحابہ کے خلاف بکنے والو تم پر رب کی لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ یہ ہے معیار ایمان کا، یہ ہے معیار دین اسلام کا۔ اب یہ دیکھیے حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں وَثَانِي اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ، حضور وہ بلند پہاڑ کہ جس کے اوپر ابو بکر صدیق تھے آپ کے ساتھ، سبحان اللہ کہیے ذرا، طاف العدو، جس غار ثور کے ارد گرد دشمن چکر لگا رہے تھے، صعد الجبل، آپ پہاڑ پہ چڑھے،
اور ابو بکر کون ہیں؟ حضور مسکرا رہے ہیں، کہتے وکان حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ اور قد عالم من البریہ تھی، ہمیں کہتے ہیں لوگ کہ مسئلہ کہاں سے نکالا فضیلت ابو بکر کا؟ تم نے ابو بکر صدیق کو مقام تمام صحابہ سے اوپر کیوں دیا؟ میں نے کہا ہم نے نہیں، حضور نے دیا، حسان بن ثابت نے دیا۔ آج مخلوق اس کے اوپر بات کرتی ہے، حسان بن ثابت نے 1.25 کم و بیش وہ صحابہ کہاں مصطفیٰ موجود ہیں، صحابہ کے جھنمٹ کے اندر کھڑے ہو کے پہلے تو یہ کہا کہ ابو بکر آپ کے محبوب ہیں، اور حضور یہ بات تو مخلوق کو پتا ہے کہ لم یعدل بہ رجلا، کہ ابو بکر کی مثال کائنات میں آپ کے بعد کوئی نہیں، ابو بکر جیسی فضیلت رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ اگر کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہے تو آپ کے یار غار ابو بکر صدیق ہی کہا۔ اب یہ سن کر حضور خاموش نہیں رہے، حضور مسکرا دیے، اور سرکار نے فرمایا یا حسان نعم کما قلتا، بات ایسی ہے جیسے تم نے بیان کر دی ہے، بس بات وہی ہے تم نے بیان کر دی، جھگڑا ختم ہو گیا، مانو اب کیا ہے، قبر کو روشن کرو حضور کے پیاروں سے، حضور کے یاروں سے، تعظیم نبی سے، محبت مصطفیٰ سے۔ کیوں قبر میں اندھیرا لاؤ گے؟ کیوں لاؤ گے؟ مولا علی ابو بکر صدیق عمر کے بغیر نہیں ملتے، اور حضور تمام صحابہ اپنی آل کی محبت کے بغیر نہیں ملتے۔ یہ ساری محبتیں جب یکجا جمع ہوتی ہیں پھر جا کے محبت مصطفیٰ بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ کریم یاد کر کے اس کو آگے پھیلا